آپ یقین مانے پیارے اسلامی بھائیوں، اب گناہ چھوڑیں اور عبادت کی طرف آئیں، خود بخود عبادت میں بڑی لذت ملے گی۔ جب دل کا یہ شیشہ گناہوں کی گندگی سے آلودہ ہو جاتا ہے نا تو عبادت میں اتنا ذوق نہیں آتا، لیکن جب ہم نیکی کی طرف جاتے ہیں، عبادت کی طرف جاتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، تو گناہ نہ کرنے کی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین عبادت کا اللہ کی ذوق ملتا ہے، اللہ کی شوق ملتا ہے۔ آپ کو نماز میں کھڑے رہنے میں مزہ آئے گا، جب ہم گناہ سے بچیں گے مسجد میں رہنے میں مزہ آئے گا، جب گناہ سے بچیں گے قرآن کھولیں گے تو دل نہیں کرے گا کہ ہم قرآن کریم بند بھی کر دیں، یہ پڑھتے رہو، دل لگتا ہے عبادت کے اندر، کیونکہ گناہ چھوڑتا ہے بندہ۔ تو گناہ چھوڑنے کی طرف بھی ہمیں غور کرنا ہے نا، کہ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ چھوڑ دیں، غیبت کرتے ہیں غیبت چھوڑ دیں، بدنگاہی کی عادت ہے بدنگاہی کی عادت نکال دیں، فلمیں ڈراموں کی عادت ہے وہ چھوڑ دیں، گانے بازوں کی عادت ہے وہ چھوڑ دیں، بری صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے نافرمانوں میں بیٹھتے ہیں وہ جگہ چھوڑ دیں، پھر ساتھ ساتھ وہ فضول قسم کے کام چھوڑ دیں، ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، سوشل میڈیا پر ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہیں، چھوڑ دیں۔ عبادت ہی عبادت ہے، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی گیدرنگ کون سی، آپ اپنی گیدرنگ سے باہر آئیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں میں بیٹھیں، پرہیزگار لوگوں میں بیٹھیں، اچھی صحبت میں بیٹھیں، کہ اچھی صحبت میں بھی عبادت کا ثواب ملے گا، علماء کی صحبت میں بیٹھے گا، علماء کی صحبت میں بھی انشاءاللہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ ارے عبادت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نارملی ہمارا ذہن عام مطالعے کی طرف نہیں جاتا، تلاوت کی طرف جاتا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور تلاوت انتہائی افضل اور اہم ترین عبادت ہے، لیکن نارملی ہمارے یہاں خاص طور پر فرض علم کا مطالعہ، اس پر شاید ہمارے دھیان نہیں، یا ہماری اس معاملے میں شاید توجہ نہیں۔ لوگ پیسے دے کر سنیما کی ٹکٹ خریدتے ہیں یار، آپ پیسے دے کر کتاب خریدو، اس نے پیسے دے کر جہنم میں جانے کے راستے کا انتخاب کیا، آپ کتاب مکتبۃ المدینہ کی لے کر جنت میں جانے کا راستہ اختیار کرو یار۔ وہی نوٹ ہے، خرچ کرو تو جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے، یہی نوٹ ہے خرچ کرو تو جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے، یہی نوٹ ہے، اس کو آپ گناہ بھرے کام میں خرچ کرو تو اس کا نتیجہ کچھ اور ملے گا، اسی کو آپ مسجد میں، مدرسے میں، ایصال ثواب میں، صدقہ جاریہ میں خرچ کریں، والدین پر خرچ کریں، رشتہ داروں پر خرچ کریں، صلہ رحمی کے نام پر خرچ کریں، حسن سلوک کے نام پر خرچ کریں، غریبوں کی مدد کے نام پر خرچ، یہ سب عبادتوں کی طرف آپ کو لے کے جائیں گی، کئی چیزیں عبادتوں کی طرف لے کے جائیں گی۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں عبادت گزار بنوں مگر بیچارے نہیں بن پاتے، یا وہ اس طرف نہیں آ پاتے، اپنی روٹین نہیں چھوڑتے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، روٹین چھوڑنی، بیمار آدمی اگر پرہیز نہ کرے، صرف سوچتا رہے کہ میری طبیعت صحیح ہو جائے گی تو صحیح نہیں ہوگی جب تک وہ پرہیز نہ کرے۔ ہمیں عبادت کی طرف جانا ہے اور جانا چاہیے، مگر اس کے لیے محاسبہ کرنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی کہ ہم مطلب کہ کس چیز پہ غور کریں۔ یہ محاسبہ، غور کرنا، یہ بہت بہترین عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امور آخرت میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب یہ محاسبہ الحمدللہ ہم کو امیر سنت مدنی انعامات دی، محاسبہ دیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا، اس میں یومی الگ ہے، ہفتہ وار الگ ہے، ماہانہ الگ ہے، سالانہ الگ ہے، تو یہ جائزہ لینا شروع کریں، آج سے ہم فکر مدینہ کا آغاز کر دیں۔